السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ آج ہم بہتان کے بارے میں بات کریں گے۔ بہتان وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر لگائے یا اس کی طرف وہ برائی منسوب کرے جو اس میں نہ پائی جاتی ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص پر ایک شخص نے 3 جھوٹے الزامات لگائے۔ یہ لشکر اسلام کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے۔ نمبر 2، مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے۔ نمبر 3، مقدمات کا فیصلہ کرنے میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں۔ یا اللہ عز و جل، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے، دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر دراز فرما دے۔ نمبر 2، اس کے فقر میں اضافہ فرما دے۔ اور نمبر 3، اسے فتنوں میں مبتلا فرما۔ جب کوئی اس کا حال پوچھتا تو وہ کہا کرتا تھا، میں کیا بتاؤں، میں وہ بوڑھا ہوں جو فتنوں میں مبتلا ہوں، کیونکہ مجھ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اس دعا کا میں نے یہ اثر دیکھا کہ ابو سعدہ نامی وہ شخص اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی دونوں بوئیں اس کی دونوں آنکھوں پر لٹک پڑی تھیں اور وہ در بدر بھیک مانگ کر انتہائی فقیری اور محتاجی کی زندگی بسر کرتا تھا، اور اس بڑھاپے میں بھی وہ راہ چلتی ہوئی جوان لڑکیوں کو چھیڑتا اور ان کے بدن میں چٹکیاں بھرتا رہتا تھا۔ اس حکایت سے لوگوں پر جھوٹے الزام لگانے کے عادی افراد کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں پر جھوٹے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، نہ اس کے منصب کا لحاظ رکھتے ہیں نہ رتبے کا خیال۔ شاید ایسا کرنے والوں کے دل و دماغ میں ایک ہی بات سمائی ہوتی ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں۔ انہیں جاننا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح مکافات عمل ہو سکتا ہے جیسا اس بوڑھے کے ساتھ ہوا۔ تہمت ڈرنے والے کو آخرت میں جو سزائیں ملیں گی، اسے سن کر عارفین کے بدن میں چھرچھری آ جاتی ہے، چنانچہ دوزخیوں کی پیپ میں رہنا پڑے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ اس وقت تک جہنم میں ایک جگہ ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوگا میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکل آئے۔ توبہ ضروری ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عظمی فرماتے ہیں، بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور ضروری معافی مانگنا ضروری ہے، بلکہ جن کے راستے کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضرور ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔ تو دیکھا گائز آپ نے، جو کسی پر بہتان لگائے گا وہ جہنم میں جہنمیوں کا خون اور پیپ میں رہے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نہ نکلے گا۔ تو گائز کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تھینک یو گائز، اللہ حافظ۔